دوستوں، ایک گھنٹے میں 60 منٹ اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ آج ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ ہم جو نمبروں کو گنتی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ ڈیسیمل ہے، جس کی بنیاد 10 ہے، کیونکہ اس میں صرف 10 نمبر استعمال ہوتے ہیں: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ یہ طریقہ 14ویں صدی میں شروع ہوا اور بہت پرانے زمانے میں بیبلون اور مصر کے دانشور 12 اور 60 کو بیس بناتے تھے، یعنی ان ڈیجٹ کو بیس بناتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 12 کا ڈیجٹ ہے، اس کو مذہبی طور پر وہ بہت مقدس سمجھتے تھے، اور دوسرا 12 ہماری انگلیوں کو 12 حصوں میں وہ تقسیم کر لیتے ہیں، جبکہ 60 کی بیس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ یہ وہ سب سے چھوٹا نمبر ہے جو گنتی کے پہلے 6 نمبروں یعنی 1 2 3 4 5 6 اور اس کے علاوہ 10 15 20 اور 30 سے بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس سہولت کی وجہ سے یونان کے فلکیاتی سائنسدانوں نے گھنٹے کو 60 منٹ میں اور منٹ کو 60 سیکنڈ میں تقسیم کیا، اور اسی آسانی کی وجہ سے کسی نقطے پر 360 اینگل کی ڈگری اور ہر ڈگری میں 60 منٹ اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ۔ اب آپ اس قابل ہیں کہ سن ڈائل بنا سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے شہر کا لیٹیچیوڈ معلوم ہونا ضروری ہے۔ سن ڈائل کی کارآمد دریافت بہت جلد ان تمام جگہوں پر وقت ناپنے کے لیے استعمال ہونے لگی جہاں چین، بیبلون، مصر، یونان اور رومن تہذیب کا اثر تھا۔ ریاضیات کی بڑھتی سمجھ کے استعمال سے طرح طرح کے سن ڈائل بنائے گئے۔ بڑھتے استعمال اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سن ڈائل کے دو بہت ہی بڑے نقص سامنے آئے۔ سن ڈائل مصر اور بیبلون میں تو خوب اچھی طرح سے کام کر رہا تھا، کیونکہ ان جگہوں پر سال بھر خوب اچھی طرح سے دھوپ نکلتی اور اس کے علاوہ موسموں کے بدلنے کے ساتھ دن اور رات کی لمبائی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے جیسے ایکویٹر کے شمال یا جنوب کی طرف جائیں تو سردی اور گرمی میں دن اور رات کی لمبائی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بادل کی موجودگی میں سن ڈائل کام ہی نہیں کرتا۔ رات کے وقت گزرنے کے ناپنے کے لیے کوئی اور اوزار بنانا ضروری تھا، کیونکہ سن ڈائل رات کو بھی کام نہیں کرتا، وہ تو ٹوٹلی ڈیپینڈ ہی سورج کی روشنی پہ کرتا ہے۔ وقت ناپنے کے لیے کسی ایسی تبدیلی کو چننا چاہیے جس کا دار و مدار سورج کی روشنی پر نہ ہو، مثلا کسی خاص موم سے بنی موم بتی جس کے جلنے سے وقت کا گزرنا ناپا جا سکے۔ موم بتی اس طرح سے بنائی جاتی تھی کہ ہر گھنٹے میں اس کی ایک خاص لمبائی جلے۔ اس قسم کی موم بتی رات میں وقت ناپنے کے لیے بہت پرانے زمانے سے استعمال ہوئی، لیکن اس کا سب سے پرانا ذکر ہمیں چینی تہذیب میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ریت کا ایک حصے سے دھیمے دھیمے شیشے کے برتن میں کسی باریک سوراخ سے گزر کر نیچے کے حصے میں چلے جانا، اس قسم کی گھڑی کو آر گلاس کہتے ہیں۔ اس کی شروعات کب ہوئی یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن بہت جلد اس قسم کی گھڑیوں کے نقص دکھائی دینے لگے۔ ہر موم بتی الگ رفتار سے جلتی اور ریت شروع میں تو بہت تیزی سے گرتی، اور جیسے ہی اوپر کے پورشن میں ریت کم ہو جاتی اس کے گرنے کی رفتار بھی کم ہونے لگتی۔ پرانے زمانے کی سب سے اتھینٹیکیٹڈ گھڑی پانی کی گھڑی، جسے آپ واٹر کلاک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ کب ایجاد ہوئی، لیکن یہ گھڑی 16ویں صدی قبل مسیح میں بیبلون، مصر، چین اور ایران میں استعمال ہونے لگی تھی۔ کچھ تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ گھڑی چین میں 4000 قبل مسیح میں استعمال ہوئی۔ اس کا سب سے پرانا ذکر مصر میں ایک مقبرے کے کتبے میں ہے کہ اس کو ایک اہم درباری نے ایجاد کیا۔ شروع میں یہ گھڑی مندروں میں استعمال ہوئی تاکہ رات میں مذہبی رسومات صحیح وقت پر ہو سکیں، اور پھر یہ اس قدر مقبول ہوئی کہ یونان اور تمام جگہوں پر استعمال ہوئی جہاں رومن تہذیب کا اثر تھا۔ ہندوستان میں موہنجوداڑو میں 2500 قبل مسیح میں اس گھڑی کے استعمال ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ یونان میں اس گھڑی کو کلیپسٹرا کا نام دیا گیا۔ یہ گھڑی دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی تو اس طرح کہ ایک برتن میں ایک باریک سوراخ سے دھیمے دھیمے پانی کے نکلنے سے پانی کی سطح کی تبدیلی سے وقت کا گزرنا معلوم ہو، یعنی اس کو ناپا جائے۔ دوسری قسم وہ جس میں ایک برتن کے باریک سوراخ سے پانی گر کر دوسرے برتن میں جمع ہو جاتا اور اس میں پانی کی سطح کی تبدیلی سے وقت ناپا جاتا۔ اس میں بہت طرح کی بہتری کی گئی۔ نیچے کے برتن میں کارک میں اسکیل لگا کر اس میں ایک سوئی کے گھمانے کا انتظام کیا گیا تاکہ وقت کو ایک ڈائل پر آسانی سے پڑھا جا سکے۔ اس طرح ایک سوئی والی گھڑی تیار ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ پانی کی گھڑی بنانا چاہیں تو گھر پر بنا سکتے ہیں۔ پلاسٹک کی 2 لیٹر والی بوتل لیں، اسے
بوتل کی لمبائی کا 1/3 حصہ اوپر کا حصہ کاٹ لیں، اس کے ڈھکن میں ایک باریک سوراخ کر لیں۔ اب اس کو پلٹ کر بوتل کے بچے ہوئے 2/3 والے حصے پر رکھ دیں، اوپر کے حصے میں پانی بھر دیں۔ یہ پانی دھیمے دھیمے ٹپک کر نیچے والے حصے میں جمع ہوگا۔ اس حصے میں پانی کی سطح کو ناپنے کے لیے کاغذ کی ایک پٹی اس کے اوپر چسپاں کر دیں، چپکا دیں اور اس پر پانی کی سطح کو دیکھ کر وقت کے گزرنے کے نشان بنا لیں۔ بس آپ کی گھڑی تیار ہو گئی۔ اس طرح کی گھڑیاں 16ویں صدی تک استعمال ہوتی رہیں۔ وقت ناپنے اور گھڑیوں کی کہانی بغیر گلیلیو کے ذکر کے مکمل نہیں ہوتی۔ 1581 میں جب اس کی عمر صرف 17 سال تھی، وہ چرچ میں پادری کی تقریر سننے گیا۔ پادری کی تقریر سننے کے دوران اس کا دھیان چھت کی طرف گیا اور اس نے فانوس کو جھولتے ہوئے دیکھا۔ اس نے غور کیا کہ فانوس جھولنے کا ایک چکر ہمیشہ ایک ہی وقت میں پورا ہوتا ہے۔ چکر کے وقت کو اس نے اپنے دل کی دھڑکن سے ناپا۔ اس طرح اس نے پینڈولم کے اہم پرنسپل کی دریافت کی۔ گھر جا کر اس نے پینڈولم کے 1602 تک بہت سارے تجربے کیے اور یہ معلوم کیا کہ اس کے چکر لگانے کا وقت صرف اس کی لمبائی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ایک گھڑی کا خاکہ بھی تیار کیا جو اس کی مصروفیات کی وجہ سے پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ گلیلیو کے تجربات سے متاثر ہو کر پہلی پینڈولم والی گھڑی ایک ڈٹ علم ریاضی اور علم طبیعت کے ماہر کرسٹن ہائیگن نے 1656 میں بنائی۔ اس نے 2 غیر برابر وزن کو لٹکا کر اس کا انتظام کیا کہ پینڈولم بغیر رکے چلتا رہے۔ یہ پہلی گھڑی تھی جو سائنسی کاموں میں وقت ناپنے کے قابل تھی۔ یہ گھنٹے کے 60ویں حصے یعنی منٹ کو صحیح طور سے ناپ سکتی تھی۔ اس وجہ سے پہلی بار گھڑی میں 2 سوئیاں استعمال کی گئیں۔ منٹ والی سوئی ہر گھنٹے میں پورا چکر لگاتی تھی۔ اس گھڑی کی ایجاد کے بعد بہتر سے بہتر گھڑیوں کی ایجاد ہوتی رہی۔ کچھ ہی دنوں میں گھڑیاں منٹ کے 60ویں حصے کو ناپنے یعنی سیکنڈ کے لائق بھی ہو گئیں۔ اس طرح گھڑی میں تیسری سوئی کا اضافہ ہوا۔ مہنگی پینڈولم والی گھڑی سے لے کر ہاتھ کی کلائی میں باندھنے والی سستی گھڑی کی دلچسپ داستان کا کبھی اور جگہ پر ذکر کریں گے۔ اللہ حافظ۔